برطانیہ، کینیڈا اور کئی دیگر ممالک کے بعد اب فرانس نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ایمانوئل میکرون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے۔ Nous devons tout faire pour préserver la possibilité. دو ریاستی حل کے امکان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی، یعنی اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکیں۔ اسی لیے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ فرانس فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ Que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. امریکہ کی جانب سے فلسطین کے نمائندوں کو اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا نہ دینے کی وجہ سے محمود عباس نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ ہم ان ممالک کے موقف کو سراہتے ہیں جنہوں نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ہم ان ممالک سے بھی اپیل کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا کہ وہ بھی یہی قدم اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک میں تقریباً 150 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل مسلسل فلسطینی زمین پر قبضہ بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی زمینی کارروائی جاری ہے اور اب تک 5,50,000 سے زیادہ افراد غزہ شہر سے نکل کر جنوبی علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صرف پیر کے روز 29 فلسطینی ہلاک کر دیے گئے۔ اسرائیل نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فلسطین کو تسلیم کرنے کو 7 اکتوبر کے لیے انعام قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ یہ کسی انعام کی بات نہیں بلکہ فلسطینی عوام کا حق ہے۔ And let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ سے خطاب کے ساتھ ساتھ عرب اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ایک ملاقات کریں گے جس میں فلسطین کے بارے میں اپنے منصوبے پیش کریں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ محض تسلیم کرنا کافی نہیں، اصل امتحان تب ہوگا جب دنیا اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ فلسطین کو حقیقتاً ایک ریاست تسلیم کرے۔